بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 181 سے 184. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. آیات زیر تفسیر میں 3 بڑے موضوعات بیان کیے گئے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ عدل و انصاف پر، ہدایت پر اور دین حق پر قائم رہیں گے، اور جس وقت اس زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا، توحید والا، حق والا قائم نہیں رہے گا، موجود نہیں رہے گا، تو قیامت قائم ہو جائے. دوسرا موضوع آیات زیر تفسیر میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے باغیوں، سرکشوں، نافرمانوں سے ناراض ہو کر ان کو مال و دولت، اقتدار، سٹیٹس اور دنیاوی نعمتوں اور وسائل کے اندر مزید بڑھا دیتا ہے، اور در حقیقت وہ ان کی اللہ رب العزت نے پکڑ کرنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی ہوتی. اللہ پاک ان کو ڈیل دیتے چلے جاتے ہیں، وسائل دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ گناہوں کے اندر اور آگے بڑھ جائیں. جتنا بڑھنا ہے بڑھ لیں، پھر اللہ پاک کی پکڑ یکدم ان ظالموں پہ آتی. اور تیسرا مضمون آخر میں اللہ رب العزت نے ان اللہ رب العزت کے باغیوں کو اللہ رب العزت نے آخر میں دعوت دی ہے کہ چھوڑ دو سرکشی اور بغاوت والی راہ اور آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو، اور تمہارا یہ ساتھی یعنی میرا نبی یہ تمہارا ہی رفیق اور ساتھی ہے، تم میں ہی اس نے زندگی گزاری ہے، تم اسے جانتے ہو، تم اسے مجنون اور دیوانہ کیوں کہتے ہو جبکہ تم اس کی طبیعت سے اور اس کی ذہنی حالت سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح واقف ہو. تم جانتے ہو کہ جو تعلیمات وہ پیغمبر لے کے آیا ہے ان تعلیمات کے اندر کوئی جنون والی، کوئی دیوانگی والی، کوئی میڈنس والی کوئی بات نہیں ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں یہ تینوں موضوعات. وَمِمَّن، وَمِن اور میں سے،
من ان لوگوں یا جنہوں نے یا جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، وَمِمَّن اور ان لوگوں میں سے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتو خلقنا، وَمِمَّن خلقنا اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ہماری مخلوق میں سے امتن کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں، یہدون جو رہنمائی کرتے ہیں، یہدون رہنمائی کرتے ہیں وہ بالحق کی حق کے ساتھ، وہ حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو صحیح رستہ بتاتے ہیں، لوگوں کو صحیح مسئلہ بتاتے ہیں، خود ہی راہ حق پر نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ راہ حق ہی دکھاتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ جو خود گمراہ ہوگا وہ دوسروں کو کیسے راہ ہدایت کی طرف موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ وَبِهِ اور اسی کے ساتھ، وَبِهِ کے اندر یہ جو ہی ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ حق کی طرف۔ وَبِهِ اور اسی کے ساتھ یعنی اسی حق کے ساتھ ہی یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں، ہر بات میں وہ عدل و انصاف کی بات کریں، دین کی بات ہوگی، عقیدے کی بات ہوگی، وہ ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھیں گے، وہ کسی تعصب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے کہ بس میں فلاں مذہب میں پیدا ہوا ہوں، میرے آباء و اجداد چونکہ فلاں مذہب کے فالوور ہیں لہذا میں نے ساری زندگی اسی کا دفاع کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ان کا معیار وہ ہوتا ہے عدل و انصاف، بس عدل و انصاف کی بات کرنی ہے۔ جو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے وہ یقیناً ایک نہ ایک دن صراط مستقیم پہ آ چڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ پاک اس کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس سے قبل سورۃ الاعراف ہی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یعنی یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ان یہودیوں میں بھی وہ جیسے کیسے بھی ہیں لیکن ان میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔ تو فرمایا کچھ نہ کچھ حق والے لوگ تو ان میں بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا انسانیت کو، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس وقت اس آیت کا مصداق صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت پر قائم ہیں، جو صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کے منہج اور ان کے رستے پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی کئی علامات بیان کی ہیں۔ ما انا علیہ و صحابی، یہ اس رستے پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والا اور ان کو چھوڑ کر الگ ہو جانے والا، یعنی ان کا ساتھ چھوڑ دینے والا، ان کی مخالفت کرنے والا
اور ان کا ساتھ چھوڑ دینے والا، فرمایا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ حق پر قائم رہیں گے۔ کوئی جاتا ہے تو جائے، کوئی ان کو چھوڑتا ہے تو چھوڑے، کوئی ان کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ان حق والوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، اس فرمان کے مطابق یہ ایک تو صحیح کتاب و سنت پر قائم ہو گئے نا، ما انا علیہ و صحابی پر، اس کے یعنی ہر قسم کی بدعات سے، شرک سے، دین میں اضافے، ان ساری چیزوں سے یہ بچے ہوئے لوگ ہوں گے، صرف اتنے پر ہی چلیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اور وصف بھی بیان کیا ہے اس گروہ حق کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَن يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، یہ دین اسلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ فرمایا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا مسلمانوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر ایسا ہوگا کہ جو اس دین حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق پر قائم رہنے والے لوگ، عدل انصاف پر قائم رہنے والے لوگ، ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رستے پر چلتے رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی نئے رستے دین میں نہیں نکال لیے، نئے اضافے اور بدعات نہیں داخل کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کے منہج کے اندر جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی گروہ وہ اللہ کی نظر میں حق والا گروہ نہیں ہے۔ حق والا گروہ وہی ہے جو ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اختیار کیے رکھے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بھی کو آیاتنا، ہماری آیات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجو، سین زبر سا، ضرور یا ان قریب، یا دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، ان قریب ضرور، نستدرجو، ہم آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، ہم انہیں من حیث، جہاں سے لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ ہم ان کی ڈور رسی دراز کیے جا رہے ہیں، ان باغیوں کی، سرکشوں کی، اور یہ خوش ہو رہے ہیں اپنی عقل پر، اپنی منصوبہ بندی پہ کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہماری ڈپلومیسی بڑی شاندار ہے، حالانکہ یہ ہماری طرف سے ان کو ایک ڈیل ہے، ان کو ایک مہلت ہے، اس مہلت کے اندر اگر تو وہ سدھر گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں اور سرکشی اور بغاوت کی راہ پہ گامزن ان لوگوں کو جس وقت ہم چاہیں گے وہاں سے کھینچ کر ان کو لے جائیں گے، یعنی ان پر بڑا عذاب نازل فرما دیں گے، ان کی گرفت کر لیں گے، اور کہاں سے کریں گے؟ جہاں سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سٹیج سے جا کے اللہ پاک گرفت فرما لیں۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک پھر جب اس ظالم کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ پھر وہ اللہ پاک اسے مہلت نہیں دیتا
بالکل کسی قسم کی مہلت نہیں دیتا، اللہ پاک اسے کہیں بھاگ کر بھی نہیں جانے دیتا، اور اچانک اس کی گرفت فرما لیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منهم۔ اللہ اکبر۔ وَأُمْلِي، اور میں مہلت دوں گا، وَأُمْلِي، یملی وہ مہلت دے گا، تملی، املی، نملی، ہم مہلت دیں گے، وَأُمْلِي، اور میں مہلت دوں گا، I will give them time، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں وقت دوں گا، میں انہیں مہلت دوں گا، اِنَّ کَیْدِی، بے شک میری خفیہ تدبیر، قید خفیہ تدبیر، کسی کو پتہ نہ چلنے دیا جائے اور اس کے خلاف کوئی تدبیر چلائی جا رہی، تو اس کو اللہ پاک نے خفیہ تدبیر کہا ہے۔ یہ جو اللہ پاک بغاوت کرنے والے لوگوں کی جو رسی دراز کر دیتے ہیں اور ان کو اللہ پاک ان کے اوپر نعمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے اصل میں ان کی گرفت کے لیے۔ اگر تو اس دوران سدھر گئے تو بچ گئے، نہیں تو پھر یکدم اچانک اللہ کا عذاب اور پکڑ آتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، اِنَّ کَیْدِی، بے شک میری خفیہ تدبیر، متین، بہت مضبوط ہے، متین، بہت مضبوط ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ اولم، کیا، واو اور آوا یا آفا، یہ جب بھی آتے ہیں اکٹھے تو پہلے کا ترجمہ بعد میں اور بعد والے کا پہلے، ترجمہ کی ترتیب الٹ جاتی ہے۔ آوا میں واو کا ترجمہ پہلے کریں گے، آ کا بعد میں۔ آوا، اور کیا، لم یتفکروا، نہیں انہوں نے غور کیا، اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یہ جو ہمارے نبی کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اولم یتفکروا، کیا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیا، بڑے خفیف سے اور ہلکے سے انداز سے اللہ پاک نے جواب دے دیا ہے ان کے اس اعتراض کا۔ ما، نہیں، بازر بھی، ہرگز، صاحبہم، ان کے ساتھی میں، ما بصاحبہم، نہیں ان کے ساتھی میں، یا ما کا ترجمہ کیا بھی کر سکتے ہیں، ما بصاحبہم، کیا ہے ان کے ساتھی میں، من جنت، جنون کی بات، ان کے ساتھی میں بھلا جنون کی کون سی بات ہے؟ ایک ترجمہ تو یہ کر سکتے کہ ان کے ساتھی میں ہرگز جنون والی کوئی بات نہیں، ماں کا ترجمہ نہیں میں کریں تو، اور اگر ماں کا ترجمہ استفہامیہ کریں تو پھر ترجمہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی بات ہے۔ صاحبہم، یہ صاحب کا لفظ ساتھی ہوتا ہے، رفیق، ساتھی، زندگی کا ساتھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہی لوگوں کے اندر ہی زندگی گزاری تھی، 40 سال تک کا عرصہ آپ نے ان کے اندر گزارا تھا، انہی کے اندر ہی، انہی کے رشتہ دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے اندر آپ نے پرورش پائی، جوان ہوئے، انہی کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ ہوا، تو سب لوگ آپ کے نبوت سے پہلے کے اخلاق سے، کردار سے اور ہر چیز سے واقف تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش کردہ تعلیمات تھیں، اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، غریبوں پہ خرچ کرو، رمضان کے روزے رکھو، پاک دامنی اختیار کرو، سود نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، سچ بولا کرو۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں کوئی بھی صاحب عقل آدمی، صاحب شعور آدمی جو ہے، وہ ان ساری تعلیمات کو سن کر، پڑھ کر
کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیمات لانے والا یا بیان کرنے والا کوئی شخص وہ مجنون اور دیوانہ ہو سکتا ہے۔ مجنون اور دیوانے لوگ بھلا اس طرح کے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اشارہ ہے کہ وہ تمہارا ہی ساتھی ہے، تم اسے بڑی اچھی طرح جانتے ہو، 40 سال سے جانتے ہو۔ ما بصاحبہم من جنۃ، ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی بات ہے، کون سی چیز ہے؟ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی بات ہے؟ ان ہوا، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن جملے میں آگے ان کے بعد اللہ رہا ہے تو پھر ان کا ترجمہ نہیں، ان ہوا نہیں ہے وہ، اللہ مگر نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا واضح، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ ڈرانے والا ہے، شرک سے ڈر جاؤ، عذاب سے ڈر جاؤ، بدکاری زناکاری سے بچ جاؤ، شراب پینے سے بچ جاؤ، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ تو تمہیں صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس کو مجنون قرار دے کر، اس کو دیوانہ قرار دے کر تم اپنے آپ کو جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، یہ تمہاری کم عقلی ہے اور یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تو غور کرو اپنے ساتھی کے اخلاق پہ، کردار پہ، اور اس کے جوانی کے ایام پہ، اور اس اپنے رفیق اور ساتھی کی لائی گئی اور پیش کردہ تعلیمات پہ غور کرو، تو یقیناً تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ واقعی وہ ہرگز ایک مجنون اور دیوانہ شخص نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والے گروہ میں شامل فرمائے، اللہ پاک ہمیں حق پر قائم رہنے والے لوگوں میں شامل فرما لے، اسی پہ اللہ زندہ رکھے اور اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مہلت کے زمانے میں سدھر جانے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کو فالو کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔